الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایسی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر وہ بہت مشہور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ نشست کے اندر بھی اغلاط العوام کے نام سے اور ایسی باتیں، من گھڑت باتیں جو لوگوں میں مشہور ہوتی جا رہی ہیں، چند باتیں عرض کی تھیں۔ اب انہی میں سے چند باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ جب امام صاحب جمعے کے لیے خطبہ دیتے ہیں تو لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ جب امام صاحب دوسرا خطبہ دیتے ہیں تو ہاتھوں کو زانوں پر رکھ لیتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ ہاتھوں کو باندھنا یا ہاتھوں کو دو زانوں پہ رکھنا اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حکم صرف یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو سننا چاہیے۔ اچھا، دوسرا، اکثر لوگوں کے اندر یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ اکثر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنے سے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جائے گا، اور اگر ہم اذان نہ دیں تو شیطان ہمارے مردے کو منکر نکیر کے سوال جواب کے اندر بہکاوے گا۔ دیکھیں، شیطان کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کو بہکاوے، اللہ سے اس کو دور کرے، نماز سے، عبادات سے، روزے سے، قرآن سے دور کرے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان وہ بغیر کلمے کے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ جب آدمی مر گیا ہے، اب اس کا شیطان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کلمے کی حالت کے اندر گیا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو شخص کلمے کی حالت کے اندر دنیا سے جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے شیطان بھاگ جائے گا، تو اس بات کی کوئی اصل وہ اس دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض گھروں کے اندر مرد حضرات اور بعض خواتین نماز جب پڑھتی ہیں تو نماز کا ایک کونا ہوتا ہے اس کو فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر نماز کے گوشے کو اگر فولڈ نہیں کریں گے تو شیطان وہ نماز پڑھے گا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، تو شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت لی ہے، اور اللہ پاک سے کہا ہے کہ یعنی کہ میں آپ کے بندے ہیں ان کو میں بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کیوں کر وہ نماز پڑھنے لگا؟ وہ تو لوگوں کو نماز سے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نماز کو فولڈ نہیں کریں گے تو شیطان نماز پڑھے گا، اس کی کوئی اصل بھی دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، اگر کوئی شخص چارپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر بیٹھ کے پاؤں ہلائے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپر جو بیٹھنے والا ہے، جو پاؤں ہلانے والا ہے، وہ مقروض ہو جائے گا۔ اس کی کوئی اصل دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور اکثر لوگوں میں یہ بھی بات نوٹ کی گئی ہے، اگر شام کے وقت اگر مرغا اذان دے تو اس کو بے وقت اذان دیے سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بے وقت اذان دے رہا ہے تو اس کو ذبح کر لو۔ تو اس کی دیکھیں کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے۔ اکثر عام طور پر جو مرغ ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت یا صبح اذانوں کے وقت وہ اذان دیتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مرغ وہ اذان دے تو اللہ کا فضل اللہ پاک سے طلب کرنا چاہیے، یعنی ایسے موقع پر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو لیکن اگر مرغا اذان دے تو اس کو اسے تعبیر کرنا کہ بھئی اب بے وقت اذان دے رہا ہے تو کاٹ لو، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص کھولتا ہوا پانی زمین پہ ڈال دی جائے تو کہتے ہیں کہ زمین کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ بدلہ لے گی۔ اس کی کوئی اصل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چارپائی پہ نماز پڑھے تو سمجھتے ہیں کہ وہ بندر ہو جائے گا۔ لیکن چارپائی پر نماز پڑھنے سے، بیڈ پر نماز پڑھنے سے کوئی بندر نہیں ہوتا۔ اول تو یہ کوشش یہ کی جائے کہ بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی عذر کے
نہ چارپائی پہ نماز پڑھی جائے نہ بیڈ پہ نماز پڑھی جائے. اگر جگہ موجود ہے تو گھر کے اندر موجود ہے, آفس کے اندر ہے, مسجد کے اندر کہیں بھی ہے, تو وہ اسی کو ترجیح دینی چاہیے کہ بندہ جو ہے زمین پر نماز پڑھے. اگر بالفرض ایسی جگہ نہیں ہے یا بندہ کسی مجبوری کی حالت کے اندر جو ہے یا وہ چارپائی پہ نماز پڑھ رہا ہے یا ریل گاڑی کے اندر نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو جو ہے وہ بندر ہو جائے گا, یہ غلط ہے. ایسی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہے. اور اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے اگر مرد کی جو ہے بائیں آنکھ پھڑکے اور اگر عورت کی جو ہے دائیں آنکھ جو ہے وہ پھڑکے تو اس سے یہ عقیدہ یہ جو ہے مراد لیتے ہیں کہ کوئی رنج یا مصیبت پیش آئے گی. اور اگر اس کے برعکس ہو تو خوشی کا اس سے اعتقاد لیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مرد کی آنکھ یا عورت کی آنکھ پھڑکنے سے جو ہے اسلام کا کوئی جو ہے خوشی غم کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. تو ایسی باتیں جو عوام کے اندر جو ہے مشہور ہوتی جا رہی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھائیوں کو باتیں معلوم چلیں, جو باتیں لوگوں کے اندر دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں, ہم ان سے بھی جو ہے خود بھی بچیں اور جو ہمارے جو متعلقین ہیں, دوست احباب ہیں, ان کو بھی یہ جو ہیں یہ باتیں ہم دین تک ان تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.